مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کو آج 6 سال مکمل۔ کشمیری سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر آج بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے آئین میں ترمیم کرکے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا، جس سے کشمیر کی خود مختاری چھین لی گئی۔ بھارت نے نہ صرف عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیری بلکہ اپنے آئین کی بھی پامالی کی۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرکے آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشے کو تبدیل کرنے کی سازش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں، کشمیری عوام بھارت کے غاصبانہ اقدام کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ افواج پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ہر محاذ پر ان کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضہ غیر قانونی اور انسانی المیوں کو بڑھا رہا ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ بھارت کا جابرانہ رویہ، جنگجو یانہ بیان یا اشتعال انگیز اقدامات جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جموں کشمیر کے تنازع کا منصفانہ اور پرامن حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خطے میں دیر پا امن کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ صورتحال اور جنگ بندی پر کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ کا اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی ضرورت پر بھی زور۔ دونوں رہنما نے یوکرین روس جنگ کے خاتمے کو ضروری قرار دیا۔ PTI کا ممکنہ احتجاج راولپنڈی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہر میں اجتماعات، ریلیوں، دھرنوں، جلسے جلوس پر پابندی رہے گی۔ مختلف چوراہوں پر 2500 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ۔ احتجاج کی صورت میں ریڈ زون اور مہلکہ ریڈ زون کو سیل کیا جائے گا۔ PTI کے F9 پارک میں جلسے کی درخواست بھی مسترد۔ PTI کو اسپیس نہ ملی تو جمہوریت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حساب برابر ہو چکا، 9 مئی کی دھند اب بیٹھنی ہے۔ بانی PTI بشرا بی بی کو کب تک جیل میں رکھا جائے گا؟ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، ایک دوسرے کو عزت، پہچان اور سیاسی اسپیس دینا ضروری ہے۔ عامر ڈوگر بولے، اپوزیشن ارکان کا سیاسی قتل ہوا۔ عمر ایوب سمیت کئی اپوزیشن ارکان ایوان میں موجود نہیں، یہ ایوان کی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ غزہ میں بارود کی بارش تھمی نہ بھوک کا ہتھیار۔ بھوکے پیاسے مزید 6 فلسطینی دم توڑ گئے، 2 بچے شامل، مجموعی تعداد 93 بچوں سمیت 175 ہو گئی۔ امدادی مراکز اور رہائشی مقامات پر وحشیانہ حملے۔ امداد کی متلاشی، 27 افراد سمیت 56 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ امداد نہ پہنچنے سے قحط میں شدت۔ روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کی ضرورت، لیکن غزہ میں داخلے کے لیے صرف چند ٹرکوں کی اجازت۔ اسرائیل نے 22,000 سے زائد امدادی ٹرک سرحدوں پر روک لیے۔ غزہ میں بھوک کے ہتھیار سے فلسطینیوں کو مارنے والی صہیونی حکومت اپنے فوجی کی حالت دیکھ کر ہل گئی۔ فلسطینی بچوں کو بھوک سے مرتے دیکھ کر خاموش مغربی دنیا بھی چیخ اٹھی۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یرغمالیوں کو خوراک پہنچانے کی دہائیاں دینا شروع کر دی۔ حماس نے کہا کہ اسرائیل ناکہ بندی ختم کرنے تو امداد کی یرغمالیوں تک پہنچا دیں گے۔ روس سے تیل کی خریداری بھارت کو پڑنے لگی بھاری۔ امریکی صدر کی بھارت پر مزید ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، بھارت روس سے بڑی مقدار میں سستا تیل خرید رہا ہے اور بین الاقوامی منڈی میں بیچ کر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بھارت کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ روس ان پیسوں سے یوکرین میں جنگ لڑ رہا ہے، جس سے بے گناہ انسان جان سے جا رہے ہیں۔ بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا، امریکی صدر ٹرمپ نے صاف صاف بتا دیا۔ ٹرمپ کا بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان۔ بھارتی میڈیا پریشان۔ گودی میڈیا کے اینکرز نے امریکی صدر کے فیصلے کو بھارت پر دباؤ بڑھانے کا حربہ قرار دے دیا۔ کہا، ٹرمپ بھارت کے خلاف دباؤ میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ
امریکی صدر ٹیرف کو بطور ہتھیار بھارت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ کراچی میں گلستان جوہر پہلوان گوٹ کے قریب فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ جاں بحق افراد کی شناخت مظہر اور وارث کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ کا واقعے کا نوٹس، SSP اس سے تفصیلات طلب۔ ضیاء الحسن لنجار کا ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا حکم۔ ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے تاریخ مقرر۔ پراپرٹیز کی نیلامی 7 اگست کو نیب راولپنڈی آفس میں ہوگی۔ بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 2، بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی کی نیلامی ایرینا سینما کو نیلام کیا جائے گا۔ قومی احتساب بیورو کے مطابق بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل اکیڈمی، سفاری کلب، سفاری ولاز بھی نیلامی ہوگی۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا شوگر انڈسٹری میں غیر قانونی پالیسیوں اور اقدامات پر کڑے احتساب کا مطالبہ۔ چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا جنوری سے چینی کی قیمت تشویشناک حد تک 200 روپے فی کلو دیکھ رہے ہیں۔ حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے۔ یہ مفادات کے ٹکراؤ اور حکومت میں ہو کر اپنے ذاتی کاروباروں کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہے۔ اجرک والی نمبر پلیٹس لگانے کی تاریخ میں توسیع۔ سندھ میں سیکیورٹی فیچر نمبر پلیٹس کی ڈیڈ لائن 14 اگست سے بڑھا کر 31 اکتوبر کر دی گئی۔ محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب میں بہہ جانے والے سیاحوں کی تلاش کے لیے آپریشن ختم۔ ملبے سے تمام گاڑیاں نکال لی گئیں۔ لاپتہ افراد کا سراغ نہ مل سکا۔ سیلابی ریلے میں لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ لاپتہ افراد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں آئندہ ہفتے طوفانی بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ برفانی جھیلیں پھٹنے، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ کراچی کے لیاری جنرل اسپتال کے ڈاکٹرز کا بڑا کارنامہ، سرجری کے بغیر خاتون کے پیٹ سے تالا نکال لیا۔ ذہنی معذور 23 سالہ خاتون نے لوہے کا تالا نکل لیا تھا۔ لیپروسکوپی کے ذریعے پیچیدہ کیس حل کیا گیا۔